والسلام کے غلام جب پریشان ہوتے، کسی مشکل یا دکھ میں گرفتار ہو جاتے تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، چہرہ بطحا کی زیارت کرتے، زلف محبوب کی زیارت کرتے، تو حضور کے پاس حاضر ہونے کی برکت سے رب کائنات ان کی پریشانی کو دور فرما دیتا۔ ایک عورت ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے جوان بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک اس نے آج تک کوئی بات نہیں کی، یعنی کہ یہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس پر نگاہ کرم ڈالی، نظر کرم کی میرے مصطفیٰ نے، محبت کی نگاہ اس پر ڈالی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، بتا میں کون ہوں؟ تو جو پیدائشی گونگا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ بطحا دیکھ کر، زلف محبوب دیکھ کر، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلتے ہوئے پھول دیکھ کر بول اٹھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جو پیدائشی گونگا تھا وہ بول اٹھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آج اگر ہم پریشان ہو جائیں، ہمیں دکھ گھیرتے ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم آج کہاں جائیں، کس کو سنائیں، کس کے پاس جائیں؟ تو ہمیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا میرے مصطفیٰ کریم نے۔ آنے والے غلاموں کے لیے پیغام دے دیا کہ اے میرے غلاموں، اگر تم میں سے کوئی پریشان ہو جائے، دکھ گھیر لے، تکلیفیں گھیر لے، تو فرمایا وہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرے۔ میرا نام لینے کی برکت سے، میری ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے رب کائنات اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا، دکھ بھی دور ہو جائیں گے، تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی۔ نام مصطفیٰ لینے سے، درود و سلام پڑھنے سے